سورۃ النحل آیت نمبر 111۔ یوم تأتی کل نفس، اور یاد کرو جس دن آئے گا ہر نفس، تجادل عن نفسہا، جھگڑتا ہوا اپنے نفس کی بابت، وتوفی کل نفس، اور پورا بدلہ دیا جائے گا ہر نفس کو، ما عملت، جو اس نے عمل کیا، وہم لا یظلمون، اس حال میں کہ وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے غفور رحیم ہے اس دن کہ جس دن ہر مرد عورت صرف اپنی جان بچانے کی فکر میں ہوگا۔ وضرب اللہ، اور مثال بیان کی ہے اللہ تعالیٰ نے، مثلاً ایک مثال، قریۃً، ایک بستی کی، کانت، وہ تھی، آمنتاً، امن والی، مطمئنتاً، اور چین والی، یاتیہا رزقہا، آتا تھا اس کے پاس رزق، رغداً، وافر، من کل مکان، ہر جگہ سے، فکفرت، تو اس کے رہنے والوں نے اللہ کی ناشکری کی، بانعام اللہ، اللہ کی نعمتوں کے ساتھ، فاذاقہا اللہ، تو پھر چکا دی اللہ تعالیٰ نے اس بستی والوں کو، لباس الجوع، بھوک کا لباس، والخوف، اور خوف کا لباس، بما کانوا یصنعون، جو وہ کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے آخرت کے عذاب کا ذکر فرمایا، یعنی اس بستی کو نہ باہر سے دشمن کا کھٹکا تھا نہ اندر سے، کوئی پریشانی نہیں تھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے مسلمانوں کی بستی کی کہ جہاں امن ہی امن تھا، کچھ بھی ان کو پریشانی نہ تھی، اللہ کی طرف سے وافر رزق بھی تھا، تو ہر قسم کی ان کو ٹینشن نہیں تھی۔ تو یہ بستی کون سی بستی ہے؟ اس سے مراد کوئی بھی بستی ہو سکتی ہے، مگر مکہ معظمہ میں یہ صاحب سب سے زیادہ موجود تھے۔ پورے عرب میں کسی کو امن میسر نہ تھا، کسی بھی وقت کسی بھی قبیلے پر حملہ ہو سکتا تھا، مرد عورت قتل، بچے موالی مواشی غنیمت بن جاتے، کوئی سفر کرتا اسے اغوا کر دیا جاتا۔ معیشت کو صرف مکہ بیت اللہ کی حرمت کی وجہ سے امن تھا، حج عمرے کے لیے آتے تھے، ٹینشن کو نہیں تھی۔ تو ان قافلوں کو بڑا، جو مکے کی طرف آتے تھے، ایک پورا لحاظ رکھا گیا تھا۔ تو کوئی بھی بستی ہے، پاکستان ہے اس وقت، یہ بڑے امن میں تھے، کافی امن میں تھے، لیکن انہوں نے اللہ کی نعمتوں سے ناشکری کی ہے تو اللہ نے ان کو کرونا وائرس میں پھینک دیا۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ، اور البتہ تحقیق آئے ان کے پاس، رسول منہم، رسول انہی میں سے، فکذبوا، انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، فاخذہم العذاب، تو پکڑا ان کو عذاب، وہم ظالمون، اس حال میں کہ وہ ظالم تھے۔ تو یہ احسانات اللہ نے کیے ان کے پاس، تمام لوگوں کے پاس نبی آئے ہیں تو انہوں نے انبیاء کو جھٹلایا اور پھر ان پہ عذاب آئے اور سخت۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کے ایمان لانے سے گریز کو دیکھا تو آپ نے عرض کیا، اللہم صبرا کصبر یوسف، اے اللہ یوسف کے 7 سالوں جیسے 7 سال مسلط فرما۔ تو انہیں ایسی قحط سالی نے آپ پکڑا کہ جس نے ہر چیز کو تباہ و برباد، یہاں تک کہ وہ چمڑے مردار اور لاشیں بھی کھا گئے۔ بھوک کی شدت تھی، ان میں سے کوئی آسمان کی طرف دیکھتا تو اسے دھواں نظر آتا تھا۔ تو یہ صحیح بخاری حدیث نمبر جو ہے 1007 ہے۔ تو ادھر مسلمانوں کے ساتھ ہر وقت حالت جنگ کی وجہ سے باہر آنے والے لوگوں کی آمد بھی رک گئی۔ خوف کی یہ حالت تھی کہ ہر وقت مکہ اور مکہ سے باہر مسلمانوں کے حملے سے خوف زدہ رہے۔ تو بہرحال علامہ شوکانی اور کئی مفسرین کہتے ہیں کہ ان آیات میں کسی متعین بستی کا ذکر نہیں ہے، محض ایک تباہ شدہ بستی کی مثال دے کر اہل مکہ کو متنبہ کیا گیا ہے۔ آگے فرمایا، فَقُلُوهُ، فَقَذَّبُوا، انہوں نے جھٹلایا، فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، سالوں کو ظالم تھے۔ فَقُلُوا، تم کھاؤ، مما، اس میں سے، رَزَقَکُمُ اللَّهُ، جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے، حلالا طیبہ، پکیزہ رزق، وَاشْکُرُوا نعمت اللہ،
اور اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم خاص اسی کی عبادت کرتے ہو۔ انما حرما، تو اللہ نے حرام کیا ہے، علیکم تم پر، المیتۃ مردار، والدم اور خون بہایا ہوا، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت، وما اہل لغیر اللہ، اور وہ چیز بھی حرام ہے جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے، فمن اضطر، پھر جو شخص لاچار ہو جائے، غیر باغن، نہ ہو سرکشی کرنے والا، ولا عاد، اور نہ حد سے بڑھنے والا، فإن اللہ غفور الرحیم، تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے، اس آیت کی یہ پہلے بھی گزر چکی ہے اس کی توضیح، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے مردار حرام کیا ہے، خون حرام کیا ہے، خنزیر کا گوشت حرام کیا ہے، اور غیر اللہ پر چاہے وہ باب بلے شاہ کے نام پر یا کسی اور کے نام پر چڑھاوا چڑھایا جائے اس کو حرام کیا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں، جس طرح کہ ابو داؤد میں بھی روایت آتی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا، ایک آدمی نے میں نے نظر مانی تو آقا نے سوال کیے تھے کہ وہاں کو بت وغیرہ یا وہاں کو میلہ تو نہیں لگتا؟ کہا نہیں۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں اللہ کی حکم عدولی ہو تو وہاں نظر کو پورا کرنا بہتر نہیں ہے۔ آگے فرمایا ولا تقولوا، نہ تم کہو، لما اس کو کہ تصفو بیان کرتی ہیں اس کی بابت، السنتکم تمہاری زبانیں، الکذب جھوٹ، ھذا حلال یہ حلال ہے، وھذا حرام یہ حرام، لتفتروا تاکہ تم باندھو علی اللہ اللہ پر، الکذب جھوٹ، ان الذین بے شک وہ لوگ، یفترون جو باندھتے ہیں، اللہ اللہ پر، الکذب جھوٹ، لا یفلحون وہ فلاح نہیں پائیں گے۔ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ فلاح پا سکتے نہیں۔ متاع فائدہ ہے، قلیل تھوڑا، والہم اور ان کے لیے عذاب بہت دردناک عذاب ہے، علیم دردناک۔ تو جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو نہیں مانتے وہ فلاح بھی نہیں پائیں گے اور ان کو عذاب بھی سخت ہوگا۔ وعلی الذین، اور وہ لوگ، ہادو جو کیا ہوئے، یہودی ہوئے۔ اچھا، حرمنا ہم نے حرام کیا تھا ان پر، ما قصصنا علیکا جو ہم نے بیان کیا آپ پر، من قبل اس سے پہلے، وما ظلمنا اور نہیں ہم نے ظلم کیا ان پر، ولکن کانوا انفسہم یظلمون اور لیکن وہ اپنے نفسوں پر خود ہی ظلم کرنے والے تھے۔ تو حافظ ابن کثیر نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب مسلمانوں پر حرام کردہ چیزوں کو یعنی کہ مردار، خون وغیرہ کا ذکر کیا، صرف مجبوری کے وقت انہیں جائز قرار دینے کا ذکر فرمایا تاکہ امت پر آسانی رہے، اس کے بعد یہودیوں پر ان چیزوں کے حرام ہونے کا ذکر فرمایا۔ ثم پھر، ان ربک بے شک آپ کا رب، للذین ان لوگوں کے لیے، عملوا جنہوں نے عمل کیا، السوء برے، بجہالت جہالت کی وجہ سے، ثم تابوا پھر انہوں نے کیا کی، توبہ کی، من بعد ذالک اس کے بعد، تو وَأَصْلَحُ اصلاح کر لی، ان ربک من بعدہا لغفور الرحیم، تو بے شک آپ کا رب اس توبہ کے بعد بخشنے والا ہے۔ تو جو بھی یعنی کہ قوم اگر کوئی وہ برا کام کر لیتی ہے تو اس کے بعد اگر وہ نیکی کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تمام گناہ گاروں کو، وہ یہودی ہوں، عیسائی ہوں، مشرک ہوں، مسلمان ہوں، سب کو توبہ اور اصلاح کے بعد انتہا مغفرت اور رحمت کی نوید سنائی ہے۔ اور یاد رہے کہ جہالت کا معنی لا علمی نہیں بلکہ بے وقوفی اور اکھڑ پن ہوتا ہے، جو آدمی سے بے عقلی کے کاموں کا ارتکاب کرواتا ہے، جیسا کہ گھر سے نکلنے کی لمبی دعا میں ہے، اللہم انی اعوذ بک ان اجعل او یجعل، اے اللہ میں تیری پناہ میں چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں کسی پر جہالت کروں یا مجھ پر جہالت کرے۔ اللہ تو اس لیے جب گھر سے آدمی نکلے نا اس کو دعا مانگنی چاہیے، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اور میں بڑا گنہگار ہوں، سیاہکار ہوں، اللہ مجھے معاف فرما دے۔ ان ابراہیم بے شک ابراہیم علیہ السلام کان امتاً ایک امت تھے، قانتاً فرما بردار تھے، للہ اللہ کے لیے، حنیفاً حق کے پرستار تھے،
یکسو تھے ولم یکو من المشرکین، ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہ تھے۔ وہ کیسے؟ بتوں کو انہوں نے توڑا، آگ میں جانا گوارا کر لیا، بتوں کے گلوں میں انہوں نے ڈال کر رسیاں ان کو گھمایا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام وہ کانت امتن، تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا بھی کی تھی کہ پچھلے آنے والوں میں میرے لیے سچی نام واری رکھ دے، وجعل لی لسان صدق فی الآخرین۔ اس لیے مشرکین مکہ، یہود، نصارہ میں سے ہر آدمی ایک ابراہیم کی عزت کرنے والا تھا اور پیروی کا دعویٰ کرنے والا تھا۔ امتن کا معنی پیشوا اور امام بھی ہے، اور امتن یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ لفظ بنایا گیا، انی جاعلک للناس اماما۔ تو یہ ساری دعائیں جو ہے نا قبول ہوئی ہیں، بے شک اللہ میں تجھے لوگوں کو امام بنانے والا ہوں۔ یہ بھی کہ وہ اکیلے ہی ایک امت جماعت تھے، کیونکہ اکیلے ہی میں اتنے کمالات، یعنی کہ یہ معنی بھی اتنے کمالات تھے کہ جو ایک پوری جماعت میں ہوتے ہیں۔ تو ایک معنی ایک مدت تک اکیلے ہی وہ ان بیوی امت مسلمہ تھے، یہ بھی معنی ہے جب تک اکیلے اکیلے ایمان لائی رکھے تو یہ بھی ایک امت ہی بن گئے، تو یہ معنی بھی مراد لیا جا سکتا ہے۔ شاکر شکر کرنے والا تھا، لِأَنْعُمِهِ اللہ کی نعمتوں کا، اجتباہ تو اللہ نے اس کو چن لیا کی طرف، وَآتَيْنَاهُ تو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا، فی الدنیا دنیا میں حسنۃ اچھا، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ اور آخرت میں بھی وہ نیکوں میں سے تھا، یعنی کہ اللہ نے دنیا میں بلائی دی اور آخرت میں بھی نیکوں میں سے تھا۔ تو معلوم ہوا نیک ہونا بھی اللہ کی نعمت ہے، مگر قیامت کو صالحین کا ساتھ ملنا ایک مزید نعمت ہے۔ اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوتے وقت آخری کلمات یہی کہتے، اللہم اغفر لی والحقنی بالرفیق الاعلی، جامع ترمذی کے حدیث نمبر 3496 ہے۔ ثم اوحینا پھر ہم نے وحی کی الیک آپ کی طرف، ان اتبع یہ کہ آپ پیروی کرے، ملت ابراہیم کی حنیفاً جو حق کا پرستار تھا، وما كان من المشرکین اور وہ نہ تھا مشرکوں میں سے، انما یقیناً جعل السبت بنایا گیا ہفتے کا دن قابل تعظیم، علی الذین ان لوگوں پر اختلفوا فیہ جنہوں نے اختلاف کیا اس میں، وان ربک اور بے شک آپ کا رب لیحکم بینہم البتہ فیصلہ کرے گا ان کے آپس میں، یوم القیامت قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون جس میں وہ تھے اختلاف کرتے، جس میں وہ اختلاف کرتے۔ تو ثم اوحینا الیک، اچھا انما جعل السبت یعنی کہ ہفتے کے دن کی تعظیم جیسے ملت اسلام میں نہیں ہے، ابراہیم کی شریعت میں بھی نہیں تھی، تو یہ تو بعد میں صرف ان لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا جنہوں نے اس میں اختلاف کیا تھا۔ اختلاف کا مطلب یہ ہے کہ موسیٰ نے ان پر جمعے کے دن کی تعظیم واجب کی تھی، مگر انہوں نے اس میں اختلاف کر کے ہفتے کا دن مقرر کر لیا، اس پر اللہ نے اس پر انہی کے لیے یہ دن مقرر کر دیا کہ اس میں شکار مت کرو۔ اس کی مزید تائید صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نحن الآخرون السابقون یوم القیامہ بعد انہم اوتوا الکتاب من قبلنا ثم هذا یومهم فرض علیہم فاختلفوا فیہ فہدانا اللہ والناس لنا فیہ تبع الیہود غدا والنصارى بعد غد۔ تو صحیح مسلم کی حدیث میں اس کا فرض کردہ دن کی تعین موجود ہے کہ وہ جمعے کا دن تھا، جس میں اختلاف کر کے یہود نے ہفتہ اور نصارہ نے اتوار کا دن مقرر کر لیا۔ ادعو الی سبیل ربک، ادعو آپ بلائیں، الی سبیل ربک اپنے سیدھے رب کے رستے کی طرف، بالحکمت حکمت کے ساتھ، والموعظہ نصیحت کے ساتھ، وجادلہم آپ بحث کیجیے ان کے طریقے سے، ہی احسن وہ بہت اچھا ہے، ان ربک هو عالم بے شک آپ کا رب وہ خوب جانتا ہے، بمن ضل عن سبیلہ اس کو کہ جو سیدھے رستے سے گمراہ ہوا، وہو عالم بالمہتدین اور اللہ خوب جانتا ہے ہدایت والوں تو۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ اگر تم بدلہ لو، فَعَاقِبُوا تو بدلہ لو، بمثلی برابر اس کے، ما عُوقِبْتُم جو تم اذیت دیے گئے، وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ اگر صبر کرو، لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ تو وہ بہتر صبر کرنے والے کے لیے۔ وَاصْبِرْ آپ صبر کیجئے، وَمَا صَبْرُكَ نہیں آپ کا صبر الا باللہ مگر اللہ کی توفیق سے، ولا تحزن اور غمگین نہ ہو، ولا تکو اور نہ ہوں، فی ضیق تنگ میں مما یمکرون جو وہ سازش کرتے تھے، ان اللہ مع الذین اتقوا
بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، والذین اور وہ لوگ محسنون جو احسان والے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم میں واو عطف سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا تعلق پچھلی آیت سے ہے۔ تو اگر کوئی تم پر زیادتی کرے تو بدلے میں اتنی زیادتی تم بھی کرو۔ اس آیت میں دو مسئلے وضاحت کے ساتھ ثابت ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ قتل وغیرہ کا قصاص اسی طریقے سے لینا جس طریقے سے قاتل نے قتل کیا جائز ہے۔ اس کی تائید یہود سے قصاص والی حدیث بھی ہے جس کا ایک بچی کا سر 2 پتھروں میں کچل دیا گیا، تو آپ نے بھی اسے اسی طرح قتل کرنے کا حکم دیا۔ مسلم کی حدیث میں یہ بات موجود ہے۔ اور وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، تو صبر تو پھر آخر میں صبر کا بھی حکم ہے کہ اگر ان اللہ مع الصابرین، تو اللہ تعالیٰ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے نا۔